لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ اور کیا سوچتے ہو؟ ارے اتار کے پھینکو اس کو، اس سے اچھی ملے گی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی پہ ظلم کر کے طلاق دی تو جو دوسری آئے گی پورا پورا بدلہ لے گی۔ داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو۔ کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہو۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کر دی۔ ایک صاحب، وہ بھی کون؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس آئے۔ اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کروں۔ مصنف کی طرف آپ دیکھیں، اب حضرت علامہ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا، جابر یہ شکایت لے کر آئے، امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی۔ اندازہ کریں آپ کون لوگ جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ، جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا۔ حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں۔ اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا۔ شک کرتی ہے بیوی، بہتوں پر ہوتا ہے شک، اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے۔ بیویاں شک کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی؟ یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے۔ چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے۔ تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ٹیڑھی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھا نہیں کرنا اس کو۔ ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ توڑ دو گے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش، توڑ دو۔ توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے، یہ توڑنا طلاق ہے۔ اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، ان کو ویسے ہی رہنے دو، چشم پوشی کرتے رہو، گزارا کرتے رہو، نباہ کرتے رہو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ابن مسعود اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی ہے۔ اور جو عورت کی یا بیوی کی گستاخی پر، بے ادبی پہ صبر کرے، دو باتیں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں۔ آج کل طلاق بہت ہو رہی، سالن میں نمک زیادہ ہوا تو طلاق، بیوی نے بات نہیں مانی، طلاق بھول جاؤ۔ نوجوانوں طلاق، اور کیا سوچتے ہو؟ ارے اتار کے پھینکو اس کو، اس سے اچھی ملے گی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی پہ ظلم کر کے طلاق دی تو جو دوسری آئے گی پورا پورا بدلہ لے گی، اس کو کیا کرو گے؟ یاد رکھنا۔ اور جس کی زندگی سے کھیل رہے ہو نا طلاق دے کر، آقا نے تو یہاں تک فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ جو عورتوں کی زندگی سے کھیلے، سوچو تو صحیح۔ طلاق دے رہے ہو، کیا دو گے؟ جہیز واپس کرو گے؟ مہر واپس کرو گے؟ عدت کی رقم واپس کرو گے؟ اور دولت کے نشے میں ہوگے تو چند لاکھ روپے بھی واپس کر دو گے، دے دو گے؟ رقم پر لوگوں کی آبرو کو تولنے والوں یاد رکھنا، سب کچھ لوٹاؤ گے، کیا اس کا شباب جو تم نے چوسا ہے کیا وہ شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اور یاد رکھنا کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کو بستر پہ تڑپانے والوں، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تم جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے پورے خاندان کو غمگین کیا اور تڑپایا ہے تو تم بھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار ہو۔ کسی کا داماد بنتے وقت یہ سوچ لینا کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا۔ داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو،
کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہوگا۔ کھیل بنا رکھا ہے، سب تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیح اور مصلی کی بنیاد پر، داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر کسی کو اہم نہیں قرار دیا۔ داڑھی، ٹوپی، تسبیح، مصلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ غور کیجئے، ایک ہستی ہے، ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا احمد کبیر معرفت کا سمندر ہے، سمندر۔ غوث پاک جس کو معرفت کا سمندر کہہ دے وہ کیا ہستی ہوگی۔ اور پھر ہمارے مسلک میں تو یہ بات بالکل مشہور ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب مدینہ منورہ جا کر کے آقا کے مواجہ میں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا جدی، تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی۔ تو کہا حضور مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر نکال دی۔ یہ ہے سیدی احمد کبیر رفاعی، سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہے، مقام غوثیت پر فائز ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ مگر اب سنو، ان کا ایک مرید تھا، اس مرید نے خواب دیکھا کہ مرشد سیدی احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے، مقام صدیقیت، اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے۔ صدیقیت کے اوپر نبوت ہے اور نبوت کے بعد صدیقیت ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں ہے۔ شہادت اس کے بعد ہے، ولایت اس کے بعد ہے، نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبوت کے بعد قرآن نے بھی صدیقیت کو رکھا ہے تو پھر صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کا کیا معنی ہے؟ قرآن بھی کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کی بات۔ اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اگر لوگ الگ الگ بولی بولنے پر آ جائیں تو کسی کی نہ ماننا، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہنا۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن بات میں نے اشارے میں عرض کر دی۔ کوئی بھی بولنے کے لیے آئے تو اس کو تولو اسلاف کی بولی پر، جس کی بولی اسلاف کی بولی سے ملتی ہے اسی کو قبول کرو، اور جس کی بولی اسلاف کی بولی سے نہیں ملتی اس کی گفتگو کو دیوار پہ مار دو، کیونکہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نئی نئی بات لانے والوں کو ہم کیا قبول کریں؟ اسلاف تو کہہ چکے، جو کہنا تھا کہہ چکے اسلاف۔ بہرحال تو مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہے، صدیقیت کا مقام، لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے۔ پہلے کے مرید لوگ کیا ادب کرتے تھے، پیر کی شان میں خواب دیکھا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے۔ آج تو ہم مریدوں کو پیر صاحب سے مذاق کرتے دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کیا دن آ گئے، اماموں سے مذاق، علماء سے مذاق، مشائخ سے مذاق، کیا حوصلہ ہے قوم کا آج۔ بہرحال لیکن وہ پیر بھی کون تھا؟ ہائے ہائے ہائے، جسے دنیا احمد کبیر رفاعی کہتی ہے۔ کیا تربیت تھی ان لوگوں کی جو پیروں کا اتنا ادب کرتے ہو اور رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو بیان کر سکے کہ میں نے خواب دیکھا، نہیں بیان کر سکا۔ ایک دن وہ خانقاہ میں آیا تو دور سے ایک منظر دیکھا اس نے۔ خانقاہ میں یہ منظر کیا کہ کوئی نہیں ہے خانقاہ میں، حالانکہ حضرت کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ آتے تھے واز سننے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت کا بہت بڑے واعظ تھے آپ اپنے زمانے کے، ہزاروں لوگ واز سنتے تھے۔ آج انٹرنیٹ پر چند ہزار لوگ کسی کو دیکھ لیتے تو زمین پہ قدم نہیں رکتے ہمارے، لیکن ہمارے بزرگوں کو بغیر انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے، ہم ان کے پیچھے ہر اعتبار سے پیچھے۔ اللہ کرے ہمیں ان کے خیرات مل جائے، ان کا صدقہ مل جائے۔ تو سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ، اتفاق ہے کوئی نہیں ہے، ایک خاتون ہے جو سیدی احمد کبیر رفاعی کو مار رہی ہے اور آپ نے اپنی گردن جھکا لی ہے۔ ام عبیدہ میں یہ کون کر سکتا تھا؟ خانقاہ ام عبیدہ میں یہ کون، کس کی ہمت تھی
جس سے ملاقات کے لیے خضر علیہ السلام تشریف لائیں، جن کے لیے حضور کے ہاتھ قبر انور سے باہر آ جائیں، جن کے لیے رسول اللہ کا سلام آئے قبر انور سے، اس کے لیے ہمت کون کر سکتا؟ مرید رک گیا، قدم ٹھہر گئے، ہمت نہیں ہوئی کوئی آگے بڑھنے کی، لیکن دیکھتا رہا کہ حضرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت خاموش صابر اور شاکر بنے کھڑے ہیں۔ مارنے والی مار کر چلی گئی، اور جب خون وغیرہ گردن سے نکلنے لگا، جسم زخمی ہو گیا، جب وہ چلی گئی تو مرید آیا اور آنے کے بعد عرض کیا حضور اگر میں صحیح پہچان سکا ہوں تو جو آپ کی شان میں بے ادبی کر رہی تھی کیا وہ میری پیرانی امی نہ تھی؟ پیرانی امی نہ تھی وہ؟ مرشد نے کہا ہاں بیٹا تو نے صحیح دیکھا کہ وہ میری بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، میری بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ اب مرید کا جذبہ، وہ بھی ایسا مرید جو خواب بیان کرنے کی ہمت نہ رکھے، مرید نے کہا حضرت جو آپ کے ساتھ ایسا ظلم کرے کہ آپ پہ ہاتھ تک اٹھا دے، آپ پہ ظلم کرے، آپ اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس کو گھر سے باہر کیوں نہیں کر دیتے؟ مسکرا کے کہتے بیٹا محسنوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، احسان کرنے والوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، طلاق نہیں دیا جاتا۔ کہا حضور یہ بھی کوئی محسن ہے؟ یہ بھی کوئی احسان کرنے والی ہے؟ یہ تو آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی ہے۔ فرمایا بیٹے چند دن پہلے تو نے جو خواب دیکھا نا کہ تیرا پیر مقام صدیقیت میں فائز ہو گیا، وہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ اس طریقے کی بدتمیزی کرتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا